بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة. ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة ولا تصح بدون الطهارة والإسلام قربة مقصودة يصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مخصوصة لا تصح بدون الطهارة وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ خلافا للشافعي رحمه الله تعالى بناء علی اشتراط النیتی. چنانچہ اگر نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے سے تیمم کیا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ تیمم والا نہیں رہ جائے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اب بھی تیمم والا ہے کیونکہ اس نے ایک قربت مقصودہ کی نیت کر رکھی ہے، برخلاف مسجد میں داخل ہونے اور قرآن چھونے کے لیے تیمم کرنا، اس لیے کہ ان میں سے ایک بھی قربت مقصودہ نہیں ہے. حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ مٹی کو صرف ایسی مخصوص عبادت کا ارادہ کرنے کی صورت میں مطہر مانا گیا ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، جبکہ اسلام ایسی قربت مقصودہ ہے جو بدون طہارت بھی صحیح ہو جاتی ہے، برخلاف سجدہ تلاوت کے، کیونکہ وہ ایسی قربت مخصوصہ ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. اور اگر نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے کے بغیر وضو کیا پھر وہ اسلام لے آیا تو اب وہ باوضو ہے، جبکہ نیت شرط ہونے کی بنیاد پر امام شافعی کا اختلاف ہے. عزیز طلبہ اکرام، تیمم کی تعریف میں اختلاف اقوال کا ثمرہ. حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربت مقصودہ سے مراد ایسی عبادت ہے جو مطلوب بنا کر بذات ادا کی جائے اور کسی دوسری عبادت کے ضمن میں داخل نہ ہو، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ. عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی نے اسلام لانے کی نیت سے تیمم کیا اور پھر وہ اسلام لے آیا تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کا پہلے والا تیمم ختم ہو گیا. اب اگر وہ نماز وغیرہ پڑھنا چاہے اور پانی ہمدست نہ ہو، ساتھ میں نہ ہو، پاس نہ ہو تو اسے دوسرا تیمم کرنا ہوگا. اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اب بھی تیمم پر ہے اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس تیمم سے ایک ایسی مقصودہ اسلام لانے کی ایک ایسی عبادت مقصودہ یعنی اسلام لانے کی نیت کی ہے جس کی نیت کرنا فی الحال اس کے لیے صحیح ہے.
اور ہر وہ تیمم جو قربت مقصودہ کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ شرعاً معتبر ہوتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں نصرانی کا مذکورہ تیمم معتبر ہوگا اور اس تیمم سے اسے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص صرف مسجد میں داخل ہونے یا قرآن چھونے کی نیت سے تیمم کرے گا تو وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا یا قرآن چھونا قربت مقصودہ میں سے نہیں ہے اور دوسری چیزوں کے ضمن میں آ سکتی ہے۔ کیونکہ مسجد میں داخل ہونا یا قرآن چھونا قربت مقصودہ میں سے نہیں ہے اور دوسری چیزوں کے ضمن میں آ سکتی ہے۔ مثلا کوئی نماز کے لیے تیمم کرے تو ظاہر ہے وہ مسجد میں بھی جائے گا اور قرآن بھی پڑھے گا، الحاصل یہ دونوں قربت مقصودہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے کیا ہوا تیمم ان کی ذات تک محدود رہے گا اور اس تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اسلام چونکہ قربت مقصودہ ہے لہذا اس کے لیے کیے ہوئے تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ وَلَهُمَا أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام قربة مقصودة يصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة۔ حضرات طرفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مٹی بذات خود مطہر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس حالت میں مطہر ہے جب اس سے ایسی قربت مقصودہ کی ادائیگی کا ارادہ کیا جائے جو بدون طہارت صحیح نہیں ہوتی ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اسلام ایسی قربت مقصودہ ہے جو بدون طہارت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے اسلام کے لیے اس کا تیمم ہی نہیں ہوا، اس نقطہ نظر سے اسلام کے لیے اس کا تیمم ہی نہیں ہوا، اور چونکہ تیمم کرنے کی حالت میں نصرانی مسلم نہیں ہوا تھا اور غیر مسلم تیمم کا اہل ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں نیت شرط ہے اور کافر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کا یہ تیمم ہی درست نہیں ہوا، اور جب اس کا تیمم ہی درست نہیں ہوا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس تیمم سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ اسے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی مسلمان سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرتا ہے تو وہ اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت ایک عبادت مقصودہ ہے جو کسی کے ضمن میں نہیں ادا کی جاتی، اور عبادت مقصودہ کی نیت سے کیے گئے تیمم سے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں تیمم میں نیت شرط اور فرض ہے، مگر وضو میں نیت فرض یا شرط نہیں ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی نے وضو کیا اور اس نے اسلام لانے کے ارادے سے نہیں، اگر کسی نصرانی نے وضو کیا اور اس نے اسلام لانے کے ارادے سے نہیں بلکہ یوں ہی وضو کر لیا، مگر پھر قدرت الہی اس پر مہربان ہوئی اور وہ اسلام لے آیا، تو اب ہمارے یہاں اسلام لانے کے بعد بھی وہ شخص باوضو ہے بشرطے کہ اسے حدث نہ لاحق ہوا ہو، اور اسی سابقہ وضو سے اگر وہ چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، لہذا کافر ہونے کی حالت میں بھی اس کا وضو معتبر ہے اور اس کی عدم اہلیت سے وضو کی معتبریت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی وضو کا بالکل اعتبار کیا جائے گا، اور جب اس کا وضو معتبر ہے تو اسلام لانے کے بعد اگر وہ محدث نہ ہوا ہو تو اس وضو سے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی کے یہاں چونکہ وضو میں نیت شرط اور ضروری ہے اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس لیے قبل الاسلام والا اس کا وضو معتبر نہیں ہوگا، اسلام سے پہلے والا اس کا وضو معتبر نہیں ہوگا، اور اسلام لانے کے بعد نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا۔ فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ،
والعیاذ باللہ ثم اسلم فهو على تیممه وقال ظفر يبطل تیممه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والانتهاء كالمحرمية في النكاح ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض على الوضوء وإنما لا يصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه۔ پھر اگر کوئی مسلمان تیمم کرنے کے بعد اللہ کی پناہ العیاذ باللہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد اسلام لے آیا تو وہ اپنے تیمم پر قائم ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس کا تیمم باطل ہو گیا کیونکہ کفر اس کے منافی ہے، لہذا اس حکم میں ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہوں گی، جیسے نکاح کی محرمیت۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم کے بعد اس شخص کے طاہر ہونے کی صفت باقی ہے، لہذا اس پر کفر کا پیش آنا اس کے لیے منافی نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر وضو پر کفر طاری ہو جائے اور ابتداءً کافر کا تیمم نیت نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ کفر کے تیمم پر اثر انداز ہونے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالت اسلام تیمم کیا، پھر وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب ہمارے یہاں اس کا پہلا تیمم باقی ہے اور اسے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا سابقہ تیمم ختم ہو گیا اور اب نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اسے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ کفر تیمم کے منافی ہے اور اس میں ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہے، یعنی جس طرح ابتداءً کافر کا تیمم درست نہیں ہے، اسی طرح بقاء اور انتہا میں بھی کافر کا تیمم درست اور معتبر نہیں ہے، اور یہ مسئلہ محرمیت فی النکاح کے عین مطابق ہے، اور جس طرح اس میں ابتداءً اور انتہاءً دونوں برابر ہے، اسی طرح اس میں بھی دونوں برابر ہے۔ محرمیت فی النکاح کی تفصیل یہ ہے کہ مثلا لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ اور شیرخوار بچے تھے، اسی حالت میں ان کے والدین نے ان دونوں کا نکاح کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح درست ہے، لیکن اگر نکاح کے بعد کسی عورت نے دونوں کو اپنا دودھ پلا دیا تو اب ان کا نکاح باطل ہو گیا، ہر چند کہ یہ نکاح ابتداءً درست تھا، اس لیے کہ بقائے محرمیت پائی گئی، لہذا جس طرح انتہاءً محرمیت پائی جانے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح انتہاءً کفر طاری ہونے کی وجہ سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کے بعد کسی عورت نے دونوں کو اپنا دودھ پلا دیا تو اب ان کا نکاح باطل ہو گیا، اگرچہ نکاح ابتداءً درست تھا، اس لیے کہ بقائے محرمیت پائی گئی، لہذا جس طرح انتہاءً محرمیت پائی جانے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح انتہاءً کفر طاری ہونے کی وجہ سے تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جب کسی شخص نے تیمم کر لیا تو تیمم کا وجود ختم ہو گیا، اور اب صرف تیمم کا حکم یعنی تیمم کرنے والے کا پاک ہونا باقی رہ گیا، اور اس حکم پر کفر کے طاری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کفر طہارت کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی مسلم شخص باوضو ہو اور پھر وہ مرتد ہو کر مسلمان ہو جائے تو اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وضو برقرار رہتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ارتداد کی وجہ سے صفت طہارت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ شخص علی حالہ پاک صاف اور طاہر رہے گا۔ وَإِنَّمَا لَا تَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ، فرماتے ہیں کہ ابتداءً کافر سے تیمم معتبر نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ تیمم میں نیت شرط اور فرض ہے،
اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اہلیت کے ساتھ اس نے تیمم کر لیا تو کفر کی وجہ سے اس کا تیمم ختم نہیں ہوگا۔ وَيُنْقِذُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يُنْقِذُ الْوُضُوءَ لأنه خلف عنه فأخذ حكمه، وينقذه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما، والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده، والمراد ما يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء۔ اور ہر وہ چیز تیمم کو توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ تیمم کا وضو بدل ہے، کیونکہ تیمم وضو کا بدل ہے، لہذا تیمم نے اس کا حکم یعنی وضو کا حکم لے لیا۔ نیز پانی کا دیکھنا بھی تیمم کے لیے ناقض ہے، بشرط کہ تیمم کرنے والا اس کے استعمال پر قادر ہو، کیونکہ مٹی کی طہوریت کے لیے جو غایت ہے اس میں وجود سے قدرت ہی مراد ہے، اور درندہ، دشمن اور پیاس سے ڈرنے والا شخص حکماً عاجز ہے، جبکہ سویا ہوا شخص امام صاحب کے یہاں حکماً قادر ہے، حتیٰ کہ اگر سویا ہوا متیمم شخص پانی کے پاس سے گزرے تو امام صاحب کے یہاں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اور پانی کا اتنی مقدار میں ہونا مراد ہے جو وضو کے لیے کافی ہو، کیونکہ اس سے کم پانی کا ابتداءً بھی اعتبار نہیں تھا، لہذا انتہاءً بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، نواقض تیمم کا بیان ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ تیمم وضو کا بدل اور نائب ہے، لہذا ہر وہ چیز جو اصل اور اقوا یعنی وضو کے لیے ناقض توڑنے والی ہوگی وہ بدل اور ضعیف یعنی تیمم کے لیے بدرجہ اولیٰ ناقض ہوگی۔ مثلا حدث اور خروج ری وغیرہ سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نواقض وضو تو تیمم کے لیے نواقض ہے ہی، ان کے علاوہ اگر تیمم کرنے والا شخص پانی کو دیکھ لے اور اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ نے جو اذا قدر علی استعمالی ہی کے ذریعے استعمال پر قادر ہونے کی شرط لگائی وہ اس وجہ سے ہے کہ حدیث پاک میں جو التراب طہور المسلم ولو الا، یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے اس میں بھی وجدان سے قدرت ہی مراد ہے۔ معلم یجد الماء فرمایا گیا ہے، تو معلم یجد الماء میں وجدان سے قدرت ہی مراد ہے، اور یہی قدرت ہی مٹی کے مطہر ہونے کی غایت اور انتہا ہے، یعنی جب تک قدرت نہیں ہے تب تک مٹی مطہر ہے، قدرت پائی گئی مٹی کا مطہر ہونا ختم ہو جائے گا۔ قدرت پانی کے استعمال پر قدرت کا پایا جانا مٹی کے مطہر ہونے کی غایت اور انتہا ہے، یعنی جب متیمم پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے گا تب مٹی کا مطہر ہونا باطل ہو جائے گا، اور جب مٹی کا مطہر ہونا باطل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ وخائف السبع، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تیمم کے باطل نہ ہونے کی ایک علت خوف ہے، یعنی اگر کوئی متیمم پانی پر قادر تو ہو مگر پانی کے پاس کوئی درندہ یا موذی جانور ہو یا دشمن ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ پانی لینے اور اسے استعمال کرنے کی صورت میں اس کی جان یا اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، یا پھر اس کے پاس موجود پانی اتنا کم
اور معمولی ہو کہ اگر وہ اس پانی سے وضو کر لے تو پیاس سے پریشان ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں وہ شخص حکماً عاجز اور استعمال علی الماء کے متعلق غیر قادر شمار کیا جائے گا، اور اس کا تیمم باقی اور برقرار رہے گا۔ والنائم، فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے یہاں اگر کوئی شخص متیمم ہے اور بحالت تیمم سویا ہوا ہے تو اسے حکماً پانی پر قادر شمار کیا جائے گا۔ اس دوران اگر وہ شخص سوتا ہوا پانی کے پاس سے گزر جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ حکماً پانی پر قادر ہے اور ایک ایسے عذر کی وجہ سے حقیقتاً پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو سکا جو خود اسی کی جانب سے پیش آیا ہے، یعنی سونا، لہذا شریعت کی نظر میں وہ معذور نہیں ہوگا اور اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ والمراد ما یکفی للوضوء، فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پانی پانے اور اس کے استعمال پر قادر ہونے یا نائم کے اس پر سے گزرنے کی بات کہی ہے، اس سے مراد اتنی مقدار میں پانی کا پایا جانا ہے جو وضو کے لیے کافی ہو، کیونکہ جب ابتدا میں اس سے کم پانی کا اعتبار نہیں ہوتا تو انتہا میں اسے کیوں معتبر مانیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہو لیکن اتنا پانی نہ ہو جو وضو کے لیے کافی ہو تو اس شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی پا جائے لیکن وہ پانی وضو کے لیے کافی نہ ہو تو وجدان ماء کی وجہ سے اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا۔ ولا يتيمم الا بصعيد طاهر لان الطيب اريد به الطاهر ولانه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء۔ اور صرف پاک مٹی ہی سے تیمم کرے، کیونکہ طیب سے طاہر مراد لیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مٹی پاک کرنے کا آلہ ہے، لہذا پانی کی طرح بذات خود اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیمم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صرف پاک مٹی یا اس کی ہم جنس پاک چیزوں سے ہی تیمم کرے، اور اس حکم کی دو دلیلیں ہیں۔ فتیمموا صعیدا طیبا میں طیب سے طاہر مراد ہے، اس لیے جس چیز سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تیمم کرنے والے کے لیے مٹی پاک کرنے کا آلہ ہے، لہذا جس طرح پانی پاک کرنے کا آلہ ہے اور بذات خود پاک ہے، اسی طرح مٹی کا بھی بذات خود پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔